السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب، آپ نے بہت انتظار کروایا ہے. میں نے کئی مرتبہ کوشش کری تھی آپ سے جوائن ہونے کی، لیکن کسی وجہ سے وہ جوائن نہیں ہو پایا. کئی بار آج انتظار نہیں کروایا آپ نے، اللہ کا شکر. اور آپ نے وقت بھی بچا لیا میرا اور مجھے وقت دے دیا اس میں. مجھے آپ سے دو باتیں جزاک اللہ. حضرت مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں. مجھے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو دلائل دیتے ہیں احادیث کی کتب سے، تو وہ آپ کیا اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو مانیں، یا پھر آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ سنی کتاب سے جو دلائل دے رہے ہیں تو ان راویوں کو میں کبھی، دیکھو بھائی، میں غلط دلیل آپ کو نہیں دیتا. میں ایسے بات نہیں کہتا یہاں پر جو اس کو میں خود نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میں جماعت مخالفین کی بات کو صرف نقل کر رہا ہوتا ہوں اور وہ میں سے اگری نہیں کرتا، تو وہ میری دلیل نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ فلان اسلام میں فلان فرقہ یہ کہہ رہا. لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ وہ دلیل کے طور پہ پیش لاتا ہوں، میں باطل کو حق کے لیے دلیل کے طور پہ نہیں لاتا. دوسرے لوگ کرتے ہیں، جس بات سے وہ اگری نہیں کرتے اس کو دلیل کے طور پیش کہا ہے. قرآن مجید نے اس سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا وَجَادِلْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی حق کے ساتھ استدلال کرو، باطل کے ساتھ استدلال نہیں کرو. تو ہم جب دلیل لاتے ہیں تو اس دلیل بالکل ایسی بات کو ہم نہیں لاتے، آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتے جس کو ہم خود نہیں مانتے. وہ تو بہت بڑا فراڈ ہوگا نا بھائی. صحیح ہے جی. میں آپ سے اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ماشاءاللہ سے ابھی فی الحال میں نے آپ کے کئی پروگرامز دیکھے ہیں، تو اس میں نے دیکھا کہ آپ جو دلائل دیتے ہیں وہ احادیث کی کتاب صحاح ستہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دیں. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر صحیح بات احادیث میں درج ہیں جن کو آپ روایت کر رہے ہیں، ان راویوں کو آپ تسلیم کرتے ہی نہیں کرتے، تاکہ میں سمجھ سکوں مجھے کس ڈائریکشن میں بات کرنی ہے. راویوں کے سب روایات کو ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ کا سوال یہ تھا کہ جس دلیل کو آپ پیش کرتے ہیں اس دلیل کو مانتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے نا. اب دلیل اگر حدیث ہے، اس راوی نے دوسرے بھی روایت کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی روایت کرتا ہوں سب روایت میں اگری کرتا ہوں، ان سب کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو بات صحیح ہے اس کے صحت پہ دلیل ہے، میں اس کو مانتا ہوں. میں کسی راوی کو ایسا نہیں مانتا کہ اس کی جتنی باتیں ہیں دنیا میں سب اس کی باتیں سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی صحیح بات کہی ہے، صحیح بات روایت کی، اس کو مانتے ہیں. صحیح بات روایت نہیں کیا تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. عصمت صرف کس کے لیے؟ عصمت صرف ائمہ اطہار علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. باقی لوگ معصوم نہیں ہیں، وہ خطا بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جی سر. جی. لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایڈ آن کر دوں گا بات کو. مثال کے طور پہ اگر جو احادیث کی کتب میں جو شرائط پہ احادیث روایت کی جاتی ہیں، جس کو ثقہ روایت کہتے ہیں علماء اکرام، جیسے شیعان علی میں بھی ثقہ راوی ہوتے ہیں، اور کتب میں باقاعدہ سندیں درج کی جاتی ہیں کہ بھیا یہ اس کی جو روایت ہے یہ کمزور ہے، یہ صحیح ہے، یہ ثقہ ہے. تو اس بیس پہ جو ہے یہ ٹیک کرتے ہیں کہ اپن نے جو روایت لی گئی ہے اس میں فلاں راوی ہے جس کے اوپر فلاں اس میں تحقیق کی بنیاد پہ یہ روایت صحیح ثابت ہوتی ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں یہ توثیق جو ہے نا، یہ توثیق سب علماء کے اجتہادات ہیں. اگر کوئی کہتا ہے فلان شخص ثقہ ہے، یا اس کی رائے، اس کی ظن ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اگری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی شخص کا ثقہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اس کی آپ حصہ شہادت دے سکیں. ایک شہادت حصی ہوتی ہے نا، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد جا رہے تھے. اب یہ میرا اوپینین نہیں ہے، ایک فیکٹ ہے. آپ مسجد جا رہے تھے، اب فلان شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں، یہ اوپینین ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کسی شخص کا ثقہ ہونا یا ثقہ نہ ہونا، اس کے ساتھ اگری کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک. علماء اگر کہتے ہیں کہ کوئی شخص ثقہ ہے، بالخصوص جماعت مخالفین میں، ان میں روات کے متعلق تو اس میں بہت اشکالات ہیں. ان کے توثیقات میں اشکالات یہ ہیں، جو مخالفین جماعت عمریہ جو توثیق کرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی توثیق نقل کی جاتی ہے اور جو شخص اس کی توثیق کر رہا ہے، ان دو ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. احمد بن حنبل مثلا ایسے اشخاص کی توثیق کرتا ہے کہ اس سے پہلے 50 سال 70 سال پہلے دنیا سے 100 سال پہلے اس سے دنیا سے جا چکے ہیں. یا اسی طرح بعد میں ذہبی مثلا ایسے افراد، یا حافظ ابن حجر عسقلانی ایسے افراد کی توثیق کرتا ہے جو اس سے 800 سال پہلے گزرے، 900 سال پہلے گزرے، 600 سال پہلے گزرے. تو لازمی بات ہے کہ یہ بہت ہی بعید اجتہادات ہیں کہ ان کے نہ دیکھا ہے، نہ کچھ کتابوں سے کچھ اس کو نظر آیا، اس کی روایت اس کو پسند آئی ہے. اور ہم نے یہ بہت دیکھا ہے آپ کے کتب میں کہ وہ صرف راوی کی روایت کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی شخصیت کے متعلق حافظ
ابن حجر کے پاس یا ذہبی کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے راوی کیسا. اس کی روایت کو دیکھتے ہیں, روایت اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی کیا یہ ضعیف ہے, بالکل جرح کرتے ہیں روایت کو دیکھ کر. اور ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, وہ دنیا کا ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑا عابد ہو, زاہد ہو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ روایت اس نے ابوبکر عمر کی شان میں ہمیشہ اس نے مدیح سرائی کیا تو کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی ثقہ آدمی ہے. اس کے بہت نمونے بہت زیادہ ہیں علم جرح و تعدیل کے کتب میں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ توثیقات سب متعارض ہیں. ایسے یعنی تک بہت کم لوگ ہیں جن کی جرح پہ اتفاق ہو یا جن کی توثیق پہ اتفاق ہو. یعنی کلمات متفق نہیں ہیں, علماء کے کلمات, علماء کے شہادات کہ فلاں شخص ثقہ ہے یا نہیں ہے, اس کے مختلف اقوال ان کے متعلق باتیں نسبت دی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے یہ جو جن لوگوں نے جرح کیا ہے یا جنہوں نے تعدیل کیا ہے, یہ مذہبی تعصبات کے بنا پر یا سیاسی ملاحظات کے بنا پر یا دنیائی حسادتوں کے بنا پر یا دنیائی رفاقتوں کے بنا پر, تو یہ سب باتیں جب پیش نظر رکھی جاتی ہیں جماعت عمریہ کے جو علم جرح و تعدیل ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے. ہم اگر علم کے ان کے اصول کے مطابق بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلان راوی ثقہ ہے یا فلان حدیث صحیح ہے, تو اس لیے کہ ان کے موازین پر, ان کے معیاروں کے مطابق وہ شخص یا ثقہ ہے, یا ان کے مشہور قول کے مطابق وہ شخص ہے, ان کے موازین کے مطابق وہ حدیث صحیح ہے. وَإِلَّا ہم ان کے موازین کی وجہ سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف نہیں کرتے. ہمارے پاس جو معیار ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا, معیار اہل بیت علیہ السلام ہے. صدق اور باطل کا معیار فاروق حق و باطل کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام. اگر کوئی حدیث ان کے حدیث سے موافق ہے تو وہ صحیح ہے, اگر کوئی حدیث ان کے حدیث سے موافق نہیں ہے, مخالف ہے, تو وہ باطل ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی سر. جی میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہوں جی بسم اللہ. اس ٹاپک میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ایک ورڈ یوز کرا جماعت عمریہ, جبکہ جو اہل سنت ہیں, اہل سنت کی جو اجماع ہے امت کا, وہ جماعت اپنے آپ کو عمری جماعت نہیں کہتی, جماعت رسول کہتی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق ہو, خلیفہ اول, حضرت عمر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اصل بات یہاں پہ جو چیز نظر آتی ہے, ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے, تو وہ چیزیں بھی کتب میں درج ہیں. اور حضرت علی کا جو معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں, انہوں نے باقاعدہ, اگر ہم شیعہ روایت لیں تو وہ ان کی خاموشی, اگر آپ کہیں کہ وہ خاموش رہے اس مسئلے میں فتنہ نہ ہو, تو وہ ان کی صفات سے تضاد کرتی ہیں, کیونکہ وہ شیر خدا, وہ مطلب ان کی تلوار کیا کہتے ہیں, ذوالفقار, جو اللہ کی تلوار ہے, تو ممکن کیسے ہے کہ وہ تلوار, وہ صفات, وہ ناحق دیکھتے ہوئے خاموش ہو جائے؟ یہ ان کی صفات سے بالکل. ابھی اس کا جواب سن لیں بھائی, اس کا جواب. پہلی بات ہے, میں آپ کو جماعت عمریہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا, کیونکہ سنت وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ سب کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح کیا ہے, وہ قرآن کی طرح حجت ہے. اگر میں آپ کو اہل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لوں تو میں آپ کو میرے آپ سے اختلاف کرنا ہی کفر ہے. آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو میں پھر آپ سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا. جو ایک شخص سنت کا تابع ہے, سنت کو ماننے والا ہے, اس سے اختلاف کرنا یہ کفر ہے, کیونکہ سنت کیا ہے, سنت قرآن کی طرح حجت ہے سب خلائق پر. اور آپ کے پاس یہ اسم, جیسے سب کچھ چوری ہو گئی اس تاریخ اسلام میں, امامت چوری, القاب چوری, سب کچھ چوری ہو گئی. اسی چوریوں میں سے ایک چوری ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کا نام کیا رکھا, اہل سنت رکھا. اہل سنت جو رکھا ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل سنت نہیں بولا. ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ اہل سنت صرف شیعہ ہیں, تو صرف اگر ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, ہمارے پاس دلیل ہے, ہم واقعا سنت کو, صحیح سنت کو مانتے ہیں. آپ احادیث کو نہیں مانتے, اگر وہ آپ کے عقائد کے خلاف ہوں. آپ حدیث ثقلین کو نہیں مانتے, آپ حدیث خلیفتین کو نہیں مانتے, آپ حدیث ولایت کو نہیں مانتے, آپ حدیث غدیر خم کی وہ صحیح معنوں نہیں مانتے. اگر مجبوراً ماننا پڑے تو اس کے لفظ کی پھر غلط تعویل تحریف کر کے مانیں گے, تو آپ اہل سنت نہیں ہیں. اچھا, یہ اپنی جگہ پر. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا, بھائی یہ کیوں نہیں ہو سکتا, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی کتاب سے میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت ہی ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, ان کے اپنے کتابوں میں متعدد احادیث موجود ہیں کہ خلیفہ چاہے شیطان بھی ہو, خلیفہ وقت آپ پہ ظلم بھی کرے, آپ کا حق بھی اٹھا لے اور آپ کو کوڑے بھی مارے, تو آپ اس کے خلاف کیا نہیں کر سکتے, آپ اس کے خلاف
تلوار نہیں اٹھا سکتے. یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, کتاب صحیح مسلم, صحیح مسلم چاپ دار الفکر بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار, سنہ 2010 میں چھپی ہے. باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, صفحہ نمبر 940. اس کی جو اصل ہے وہ مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا تھا, اہل بیت علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلافت غصب ہوگی اور ظالم لوگ آ جائیں گے, حکومت کریں گے. یہ ہمارے احادیث میں بہت ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اگر تیرے پاس طاقت ہے تو ان کے خلاف جہاد کرنا, اگر طاقت نہیں ہے تو جہاد نہ کرنا. اس کے اصل یہ ہے. تو آپ کی کتابوں میں جو ہے وہ یہ ہے. مثلا اس میں ایک حدیث یہ ہے, اس بہت سارے احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او بھائی اب سوچ لیں, میں اس حدیث کو 1000 دفعہ یہاں پہ پڑھ چکا ہوں, عربی میں, فارسی میں, انگلش میں, اردو میں پڑھ چکا ہوں. اس کے باوجود دیکھیں کہ آپ کے استدلال کتنے میں کیا عرض کروں, کتنے فیک ہیں آپ لوگوں کے استدلال. امیر المومنین علیہ السلام کیسے جہاد نہیں کر سکتے؟ اور بھائی بہت ہو سکتا ہے کہ جہاد نہ کریں, اپنی کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم ہے, حدیث نمبر ہے 1847, یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای, میرے بعد جو خلفاء ہوں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. اور بھائی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے, اس کے سنت پہ نہیں, وہ مسلمان یا کافر ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہدایت پہ بھی نہیں ہے, سنت پر بھی نہیں ہے, تو اگر مسلمان ہے تو صرف نام کا مسلمان ہے, یعنی افسق الفساق. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فرمایا, وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس, ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی روح و روان شیطان کی ہوگی, انسان کی روح میں شیطان ہوں گے. اور بھائی شیطان مسلمان یا کافر ہے؟ کافر ہے, کافر ہے بھائی, کافر ہے, شیطان کافر ہے, شیطان کافر ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, قرآن کی آیت ہے, شیطان کافر ہے. اگر شیطان انسان کے روح میں آ جائے, اس سے بڑا کافر دنیا میں, اس سے بڑا ابلیس, اس سے بڑا یعنی خطرناک چیز ہے, ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی مسلمین کا امام بن کے آ جائے, مسلمانوں کے خلیفہ بن کے آ جائے. اس سے بڑھ کر مصیبت, اس سے بڑھ کر خطرناک چیز ہے دنیا میں, گناؤنی چیز نہیں. پیغمبر نے فرمایا یہی ہوگا. حذیفہ کہتے ہیں, میں نے عرض کیا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ فرمایا تسمع وتطیع للامیر, فرمایا کہ کیا اسی خلیفے کی تم طاعت کرو جو شیطان کے انسان کے روپ میں آ کے داخل ہو. ہمارے نزدیک تسمع وتطیع للامیر کیا ہے؟ اس وقت اپنے وقت کے امام کو دیکھو. امیر سے مراد کون ہے؟ امیر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام. تم اس زمانے میں بھی دیکھو کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اچھا, تمہارے نزدیک یہ امیر کون ہے؟ یہ شیطان ہے. وَإِنَ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ, وہ شیطان چاہے آپ کا مال بھی لے لے, چاہے آپ کا بھائی جو چیز بھی لے لے, تو وہ کیا ہے, اور تجھے مارے بھی, تجھے گالی بھی دے, تجھے پیسے بھی اٹھائے, تیرے حقوق کو بھی ضائع کرے, تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات مان لو. تو جب تم خود میرے بھائی, تم نے اپنی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے میرے بھائی, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے نزدیک یہ ہے, تمہارے نزدیک یہ ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بن کر آ جائے نا, اور شیطان خلیفہ بن کر آ جائے گا میرے بعد, پیغمبر نے فرمایا, تو تم نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا بلکہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ ان پہ صبر کرنا جو ہے وہ حرام تھا ان پہ, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تمہارے نزدیک ہے, تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کیا مسلمان نہیں ہے, کافر ہے تمہارے نزدیک کہ وہ پیغمبر کے اوامر کو نہ مانے؟ جی بولیں. شکریہ. دیکھیے اس میں پھر آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھ لیجئے, ذرا اپنے علماء سے بھی سوال کیجئے کہ یہ خلیفہ کون ہے. یہ خلیفہ جس کے متعلق, یہ خلفاء جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً آئیں گے اور حذیفہ ان کے زمان کو پائیں گے, یہ جو شیطان انسان کی صورت میں آ کر خلیفہ بن جائے, ان کے 2-3 کے نام بتا دیں, 1 2 3 کے ذرا ہم نام بتا دیں کہ کون ہے. اپنے علماء سے ذرا سوال کرنا یہ بھی. جی سر. بھائی مجھے تھوڑا سا ٹھیک, دیکھیے آپ نے جو حدیث بیان کری ہے مسلم شریف سے, اس میں حضور نے یہ جو روایت ہے یہ تعلق رکھتی ہے آنے والے وقت کے تعلق سے جو پیشن گوئی حضور نے دی. اہل سنت والجماعت کا اس میں اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ جو حضرت علی پہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد کا دور جو ہے یہ وہی دور ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی جو روایت مسلم شریف میں بیان آپ نے اپنی زبان سے کری. اب اس میں جو آپ نے اس کو اجتہاد دیا ہے کہ اس سے مراد
میں ایک بار کمپلیٹ کر لوں بات، پھر آپ انشاءاللہ بولیے گا تاکہ میں بھول نہ جاؤں بات کرتے میں. اس میں جو آپ نے بات کہی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے وہ انہوں نے وہ دور دیکھا، یہ آپ کا اجتہاد ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے لفظ، تو انہوں نے ان کا دور دیکھا یا حضور نے بولا کہ تم ان کا دور دیکھو گے. ٹھیک ہے، 2 بات. اور تیسری بات یہ کہ میرے نزدیک یا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور نے کسی کا جو لقب دیا ہو وہ اس لقب میں جھوٹا ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو علی المرتضیٰ، جو شیر خدا، جن کی طلبہ ذوالفقار، وہ یہ ناحق ہو تو وہ دیکھیں وہ اسلام زیادہ جانتے تھے بنسبت اس روایت سے جس کی بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ جو ہو اس کے ظالم ہو تو خاموش رہیں. اگر ایسا ہوتا، خلیفہ کیسا بھی ہو خاموش رہتا، تو یہ جو کنٹروورسی جو ہے یزید میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہجرت ہی نہیں کرتے، وہ کہتے بھائی جو ہو رہا ہے ہونا، تو کیا ضرورت، حدیث موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے، کیا ضرورت اپنی جان دینے کی. اس بیس پر جو آپ نے بات بولی ایک منٹ بھائی، آپ نے بہت سارے باتوں کو اختلاط کیا. پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں نے رسول ایک بات جو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے اجماع کیا. آپ لوگوں کے اجماع کا کیا ویلیو؟ اور تمہارے اجماع کا کوئی ویلیو ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ امام بنیں گے جن کے یہ صفات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پیغمبر نے یہ فرمایا، اجازت دیں، انہوں نے تو نہیں کہا 100 سال کے بعد، انہوں نے یہ تو نہیں کہا 50 سال کے بعد، انہوں نے کہا میرے جانے کے بعد یہ لوگ بنیں گے. حذیفہ نے جب کہا کہ میں اس زمانے کو پالوں تو میں کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ تو اس زمانے کو پائے گا بھی نہیں. بولا نا اس کو. حذیفہ کی وفات کب ہے؟ حذیفہ کی وفات سنت 35 ہے یا اس سے پہلے؟ 35 ہے، اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہوتا نا کہ حذیفہ اس زمانے کو پاتا ہی نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ اس زمانے کو پائیں گے نہیں، آپ اس ایسے جابر خلفاء سے آپ کو واسطہ ہی نہیں پڑے گا کہ آپ پہ ظلم کرے گا، وہ آپ کا مال چھینے گا، پر آپ اس کو اطاعت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی بات. تو اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں ہم نے اجماع کیا ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت جو ہے سے خارج ہو. آپ کے اجماع کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جب ہم سے جب آپ لوگ، آپ کے علماء کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ابو بکر عمر عثمان کے یہاں پہ آگے آجئے، ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ان کے ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، حوض کوثر پہ لائے جائیں گے میرے صحابہ، اور میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، آواز آئے گی اللہ کی جانب سے کہ یہ تو مرتد ہو چکے ہیں. ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ وجہ ارتداد یہ کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. اور بھائی اگر کوئی دین میں بدعت داخل کرتا ہے چاہے وہ صحابی بھی، وہ مرتد ہے. جب آپ لوگ ابو بکر عمر کے عثمان کے خلافت پہ آپ کی شرعیت پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے یا اللہ تعالیٰ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے نا. ان کی خلافت جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے اس کی خلافت کی حقانیت پہ اجماع کیا ہے، اور بھائی وہ خود بدعت ہے، وہ خود دلیل کفر ہے. اجازت دیں بھائی صاحب. اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا ہے، خلیفہ ظالم ہو جو بھی ہو، صبر کا ظلم، تم شیعوں سے کیسے سوال کر سکتے ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں صبر کیا؟ اور بھائی اگر پیغمبر نے حکم دیا کہ قبلے کی طرف نماز پڑھو، تم شیعوں پہ اعتراض کر سکتے ہو کہ تم کعبہ شریف کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تم جا کے ہندوستان کی طرف نماز پڑھو. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ماہ رمضان کو روزہ رکھو، کوئی آ کے ادھر اعتراض کر سکتا ہے کہ او شیعو تم ماہ رمضان میں کیوں روزے رکھتے ہو؟ تم جا کے ماہ سفر میں روزہ رکھو. بھائی صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں نے آپ کی کتابوں سے دیا کہ خلیفہ ظالم بھی ہو تو صبر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ کیوں انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ بات ختم. پھر امام حسین علیہ السلام کا جو آپ نے مثال دی ہے، امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، خروج نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام نے خروج نہیں کیا یزید کے خلاف. یہ بہت بڑی غلطی مشہور کی گئی ہے. یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ ابو العلا مودودی کی تفسیر ہے، جماعت عمریہ کی تفسیر ہے کہ ابو بکر کی عمر خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت صحیح ہے، معاویہ کی خلافت بھی صحیح ہے، یزید کی خلافت باطل ہے. تو ان کی خلافت کیونکہ صحیح ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. یزید کی خلافت غلط ہے، اس کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھایا. امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے، مکے سے نہ نکلتے، مکے میں شہید ہو جاتے. مدینے میں تھے، مدینے سے مکے کی طرف نہ جاتے، مدینے میں شہید ہو جاتے. مکے سے وہ نکلے بھی ہیں، دنیا میں ان کے پاس جانے کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں تھا سوائے عراق کے. عراق کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے بہت سے لوگ کی کوشش کی، اور ان کے خطبے جو فریقین نے روایت کیا، تاریخ طبری میں موجود ہے، سب میں موجود ہے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کہا کہ کیوں جنگ ہو، میرے خلاف جنگ نہ کرو. لشکر عمر بنی امیہ سے کہا، لشکر بنی سعد سے کہا، ان لوگوں سے بار بار فرمایا جو شخص ایک مخالف فوج کے خلاف خروج کرتا ہے، پہلی بات ہے کہ وہ لوگوں سے استمداد کرتا ہے، لوگوں سے طلب نصرت. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب نصرت نہیں کی، لوگوں نے ان کو کوفے کی طرف اس وقت میں کہ جو ان کے پاس جو دنیا میں جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی کہاں بھی جاتے، کعبے میں رہتے تو کعبے میں بھی شہید ہو جاتے. صرف ایک جگہ ہے کوفے والے دعوت دے رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں پہ جب راستے میں فوج آئی تو کہا کہ میرے خلاف نہ لڑو، میں آپ سے لڑائی ہے نہیں میری، ٹھیک ہے نا، مجھے چھوڑ دو میری اپنی حالت پر. تو اور بہت سارے احادیث موجود ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی حیوان کی سوراخ میں بھی جانور کی سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو مجھے شہید کیا جائے گا. تو میرے بھائی آپ کے سوال کا ہم بھرپور جواب دے چکے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں صبر کیا؟ جب بھائی صاحب تم خود سوچ لو، آپ نے دیکھیں یہاں پہ آپ شاید کچھ تعلیم نہ بھی ہو نا، انسان عقل تو آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خلیفہ اگر ظالم ہو، شیطان بھی ہو نا، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. جب آپ لوگوں نے روایت کیا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہ غلط بات ہے نا. یہ اس طرح کے پیغمبر نے فرمایا دو صبح کی فجر کی نماز 2 رکعت ہے، تم اعتراض کرو 5 کیوں نہیں پڑھتے؟ جی بولو. جزاک اللہ وقت دینے کے لیے. دیکھیے بھائی، میں اب سسٹمیٹک بات کرنے کے ایک کی بات کرتے ہیں اپن، کیونکہ 4 باتیں مل جاتی ہیں تو پھر بات اس کی فنیشنگ صحیح نہیں آ رہی ہے اپنی بات کرنے میں. اب شروعات سے بات کرتے ہیں حضور سے. حضور نے اپنے وقت میں اہل سنت والکتاب کی مین اسٹریم بکس جن سے آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے، انہی کتابوں کے مطابق، ابھی ہم اجتہاد تو نہیں کر سکتے، نہ ہم سے پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کتابوں کو صحیح مانتے ہوئے اگر اس کتاب پہ ہم ایمان اپنا مضبوط رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہیں، جس طرح آپ نے اس بات کو کہا کہ حذیفہ وہ دور دیکھیں گے، یہ آپ کا اجتہاد ہے لیکن یہ لکھا نہیں ہے مسلم شریف کی اس روایت کے اندر جو آپ نے ابھی بیان کری ہے کہ وہ ایسے لوگ آئیں گے، خلیفہ ایسے آئیں گے، وہ بات روایت صحیح ہے، لیکن اس کے اندر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے، ایسے لفظ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، حضور نے یہ لفظ تو ہے نا کہ حذیفہ نے کہا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس زمانے کو نہیں پاؤ گے. پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت امیر کی اطاعت کرے، چاہے وہ تجھے مارے، تیرا مال بھی اٹھائے، اس کی بات مان. یہ ہے نا، یہ تو ہے نا، یہ تو ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا حذیفہ سے کہ تم اس زمانہ پاؤ نہیں، وہ تو بہت دور، وہ تو قیامت سے پہلے کا زمانہ، یہ تو نہیں فرمایا نا جو اسے آپ تفسیر کر رہے ہیں نا. دیکھیے فرمایا بات کر رہے ہیں نا، پھر آپ دیکھیں حذیفہ اس زمانے دیکھا یا نہیں دیکھا الگ بات ہے. آپ کا جو استدلال کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، آپ کا استدلال تو باطل ہوگی نا. جب پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بنے نا تو اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. پھر قیامت تک نہ آپ نہ کسی دوسرے عمری کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اگر ابوبکر کی خلافت باطل ہے تو تلوار کیوں نہیں اٹھایا. یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بند ہو گیا اگر عقل ہے تیرے پاس تو، ٹھیک ہے نا، یہ مان لو یہ نقطہ. میرے بھائی اپن زبان کا استعمال بحیثیت مسلمان مانتے ہوئے ادب کے دائرے میں بات کریں گے تو ہماری بات بھی اچھی ہوگی اور سمجھنے میں بھی زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے، میں نے بات صحیح کیا نہیں کیا. یہ دروازہ امیر المومنین علیہ السلام کے صبر سے استدلال ہمیشہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے بند ہے. آپ مجھے 5 منٹ دیں گے اس بارے میں بات کرنے کے لیے، پھر آپ کی بات میں دیکھ آپ ٹھیک ہے، صرف اسی نقطے پہ بات کریں گے امیر المومنین علیہ السلام کے صبر پر، دوسرے نقطے پہ بھی نہیں جائیں گے. اسی بات کا یہ جواب دیں گے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ خلیفہ وقت چاہے شیطان بھی آ جائے آپ کا خلیفہ بن جائے، کافر جو نہ ہدایت پہ نہ سنت پہ دین کا اتباع نہیں کرتا، بالکل کافر ہے، پھر بھی آپ کو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابوبکر کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا لہذا ابوبکر کی خلافت صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے ابوبکر وہی شیطان وہی ابوبکر ہو، جیسے ہمارا موقف ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام پہ تلوار نکالنے کے جواز نہیں ہے. آپ کیسے استدلال؟ بسم اللہ بات کریں. جی دیکھیے بھائی، جی شکریہ. میں چاہوں گا صرف 3 منٹ دیں آپ مجھے بھلے، لیکن میں اپنی بات ایک بار اسی ٹاپک پہ بات کروں گا جو آپ نے امیر المومنین کے تعلق سے بات کری. نمبر 1، حضور نے اپنے وقت میں اپنا قائم مقام بحیثیت امامت میں کس کو چھوڑا؟ ہماری کتابوں کے مطابق ہمارا اجماع ہے اور ہماری کتابوں میں درج ہے
آپ کی زندگی میں آپ کی مسجد نبوی میں امامت ہے ابو بکر صدیق آپ دور جا رہے ہیں بھائی, آپ صبر کے متعلق بات کریں نا, جو پوائنٹ سوال ہے آپ دور جا رہے ہیں کہ کس کو خلیفہ بنائے, کس نماز امام جماعت وغیرہ, وہ الگ بات ہے, آپ مکس کر رہے ہیں بھائی. اس سوال کا جواب دے دو, بس 2 منٹ دیجیے, مجھے میرے سوال کا جواب دے دو. نہیں میرے سوال کا تم چالاکی کیوں کہ تم حق بات تسلیم نہیں کرنا چاہتے نا. تم دیکھو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, یہ کفر کے اقسام میں سے ایک واضح کفر یہی کہ انسان حدیث کو نہ مانے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے. اور بھائی جب آپ کیوں کافر ہو رہے ہو, اور تمہارے پاس چارہ بھی نہیں ہے, تمہارے بڑے بڑے علماء بھی آتے ہیں نا, ابو بکر اور عمر کے دفاع ایک آپشن ہے, اس کے ساتھ کفر ہے, اور شیعوں کی بات ماننا ہے. تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, یا کافر ہو جاؤ یا شیعہ بن جاؤ. دیکھو بھائی تم مجھے بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ خلیفہ کافر بھی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ مجھے سمجھائیں آپ کیسے استدلال کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. اب وہ نماز جماعت کس کو سونپا ہے, کس کو نماز جماعت سے عزل کیا, وہ الگ موضوع ہے, اس کی طرف نہ جائیں, اس کا کوئی ربط ہی نہیں اس مسئلے سے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں, ہم اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے نہیں چھوڑتے اس ٹاپک کو نہیں چھوڑتے, تمہیں یا تو قبول کرنا پڑے گا یا رد کرنا پڑے گا. امامت, ارے حضرت میں صرف امامت کے تعلق سے بول رہا تھا, جو میں نے آپ سے امامت کا بھی ٹاپک چھیڑا تھا بقول آپ کے, ابھی وہ الگ ٹاپک ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ابھی میں آتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, جو ابھی آپ نے روایت بیان کری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کیسا بھی ہو اس کی اتباع کرنا فرض ہے. میں اس پہ آتا ہوں, ٹھیک, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیے پہلے, صرف میں آپ سے ایک اصول جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو کلیئرفائی کر سکوں یا آپ کو میں اچھے سے سمجھا سکوں جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام میں ہو انوالو, اس کا ساتھ کوئی دوسرا دے رہا ہو, تو نیکی شمار جو ہوگی اس میں دونوں کا اجر برابر ہوگا, یا پھر آس پاس اجر تو ہوگا نا جو ساتھ دے رہا ہے, اچھا ہو یا برا ہو. اس بارے میں ہم نہیں مانتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کا بھی ساتھ دیا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نہیں مانتے, آپ ریفرنس دے رہے ہیں مسلم. بھائی یہ چلا گیا نا, یہ بھائی صاحب تم سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے. اور بھائی تم مانتے ہو کہ خلیفہ اگر ظالم بھی ہو, فاسق بھی ہو, شیطان بھی آ جائے خلیفہ کی صورت میں, اس کی طاعت واجب ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے, مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھائی سنیے روایت, یہ حدیث جو میں نے دکھائی ہے, یہ میں نے بنائی ہے یا واقعی مسلم میں موجود ہے؟ یہ پورا باب ہے, طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, امراء خلفاء کی طاعت چاہے وہ آپ پہ ظلم بھی کریں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ مانتے ہو, اس کو نہیں مانتے؟ اب پتہ نا بھائی اس کے پاس دو چارہ ہیں, یا یہ تو شیعوں کی بات مان لینا, یا یہ شیعوں کی بات نہ مان لے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کرے. اب یہ پیغمبر کی سنت کی تصدیق کرنے میں یہ تردید کر رہا ہے. اور بھائی جو اسلام کا پہلا شرط کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے, یعنی اب ہم آپ کے تمام فرامین کی تصدیق کرتے ہیں. اور بھائی تو تصدیق نہیں کر رہا پیغمبر کی حدیث کی, آپ کافر ہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں. جو پیغمبر کے فرمان کہ میں اس کے صحیح کتاب سے دکھا رہا ہوں, پیغمبر کی سنت کو دکھا رہا ہوں, جو اجماعی ہے, ایک نہیں پورا باب ہے احادیث کا, اس کو نہیں مان رہا یہ شخص. شیعوں کے ضد میں آ کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے فرامین کو نہیں مان رہا. یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ دیکھیے آپ جو بات بول رہے ہیں نا, کافر ہے یا مسلمان ہے, آپ اس ایک روایت کی بنیاد پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کوئی بھی ہو اتباع کرنا فرض ہے بشرط کہ وہ فرائض سے نہیں روکتا ہو, یہ روایت میں درج ہے. شیطان انسان کی صورت میں آ جائے, آپ کا خلیفہ بن جائے, آپ کا حق لے لے, آپ کو مارے بھی, آپ اس کی بات مان لیں اور اس کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. ہاں بھائی صاحب, یہ آپ کا اس مسئلے پہ آپ کا اجماع ہے, ٹھیک ہے نا. جب اس مسئلے پہ آپ کا اجماع ہے تو آپ پہ در اعتراض نہ کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں اٹھایا, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ نے جو ہے, میں ایک بار پہ آخر بار اس بات کو دہرا دیتا ہوں, پھر آپ کی مرضی, آپ اس بات جیسے سمجھیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ روایت آپ نے پیش کری ہے, یہ روایت میں ہے جب بشرط کے خلیفہ وقت فرائض سے نہ روکتا ہو, اگر وہ فرائض سے روک دے گا تو اس پہ جہاد. کہاں وہ شیطان جو ہے نا, وہ شیطان وہ کہاں ہے, وہ دکھاؤ جو وہ نہیں. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کے یہ جو ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اشعری ماتریدی ہیں, یہ رسالت الی اہل الثغر ہے, تعلیف ابو الحسن الاشعری کا, ان کے امام کا ہے. یہ چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم ہے, سنہ 2002 میں چھپی ہے, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے.
الاجماع الخامس والاربعون کہتا ہے ہمارے مذہب میں جو 45واں اجماع ہوا ہے. واجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين. ہمارا اجماع ہے کہ ہم سنیں گے اور طاعت کریں گے. سمع و طاعت کن کے لیے؟ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے. وعلى ان كل من ولي شيء من امورهم عن رضا او غلبة، عن رضا او غلبة، جو بھی شخص آپ کا خلیفہ بنتا ہے چاہے وہ آپ کی رضا سے خلیفہ بن جائے، چاہے آپ کو تلوار کے زور سے قتل کر کے خلیفہ بن جائے. وامتدت طاعته، وہ خلیفہ بن جائے. من بر وفاجر، چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے فاجر و فاسق ہو. لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار او عدل، ان کے خلاف جائز نہیں ہے کہ آپ تلوار سے تلوار اٹھائیں، چاہے وہ جائر ہو چاہے عادل ہو. وعلى ان يغزو معهم العدو، اس کے کمان کے اندر آپ اس کے دشمنوں کے خلاف آپ پہ واجب ہے کہ تلوار اٹھائیں. خلیفہ کے دشمنوں کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں. ويحج معهم البيت، اس کی طاعت میں جا کے حج کریں. وتدفع اليهم الصدقات، اور ان کو صدقات دے دیں. اذا طلبوها، اور جب وہ صدقات کے طلب کریں. ويصلى خلفهم الجميع الجمعہ والاعیاد، اور جمعہ اور اعیاد جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اور پھر یہاں پہ وقال الامام احمد بن حنبل نے فرمایا اچھا والجهاد ماض قائم مع الائمه بر او فجر لا يبطله جول الجائر ولا عدل عادل والجمعه والعيدان والحج مع السلطان وان لم يكونوا بررا تعودون اتقيا. بہرحال تو یہ آپ کا اجماع ہے بھائی صاحب کہ وہ چاہے جائر بھی ہو چاہے ظالم بھی ہو اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا. اس کی طاعت بھی واجب ہے چاہے وہ اس کا حق آپ کا اٹھا رہا ہو. تو آپ یہ بالکل اب پھر تو پتہ چل گیا کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کا عقل ہے یا نہیں ہے. میرا سوال بالکل صحیح ہے. جب آپ کا موقف ہی یہی ہے بھائی کہ خلیفہ کے خلاف خروج کرنا چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ شیطان ہے اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، تلوار اٹھانا حرام ہے، تو پھر کیوں ادھر آ کے اعتراض کرتے ہو کہ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جواب دے دو. ٹھیک، شکریہ. شکریہ کیا؟ خلیفہ وقت کے خلاف مجھے وقت دینے کے لیے، میں بولنے کے لیے آپ نے مجھے وقت دیا دوبارہ. آپ نے جو بات بولی ابھی کہ تلوار کے تعلق سے کہ تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی خلیفہ وقت کے تعلق، چاہے وہ غازب ہو کیسا بھی ہو. ٹھیک، میں نے نہیں بولا آپ کا اجماع ہے، میں نے آپ کے فرقے کے امام کا اجماع دکھا دیا. میں نے نہیں بولا آپ کے فرقے کا اجماع ہے اس مسئلے پر. سنیے احادیث کے ائمہ کی اتباع ہماری اہل سنت میں نہیں کی جاتی ہے. ہمارے اہل سنت میں 4 ائمہ میں سے لیا جاتا ہے مسئلے کو جو فقیہ ہیں جن پہ اجماع ہے. وہی جن پہ اجماع ہے وہی کہہ رہے ہیں بھائی، وہی کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت کے خلاف چاہے وہ شیطان بھی اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. پیغمبر کی حدیث بھی آپ نے نقل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیوں امام زید کو جو ہے ہتھیار دیے، ان کو فنڈنگ کری جس کی وجہ سے آخر میں ان کو زہر پوچھو نا ابو حنیفہ سے، پھر پوچھو نا آپ کے علماء کے تو یہی ہے نا، ان کے دیکھیں یہ کوئی معصوم تھوڑی ہے کہ ان کے کلام اور ان کے سیرہ میں کوئی تحافظ اور اختلاف نہ ہو. یہ کوئی معصوم ہے بھائی؟ یہ خود آپ کے علماء خود انہوں نے اپنے کتب میں صحیح حدیث نقل کیے ہیں کہ مسکر کا پینا حرام ہے. مسکر کل مسکرین خمر، ہر مسکر ہر چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے. پھر خود یہ شراب پیتے تھے آپ کے علماء. آپ کے کتنے محدثین ہیں جو زبیب پیتے تھے، مسکر زبیب پیتے تھے، صحابہ مسکر زبیب پیتے تھے. یہ بھائی یہ ان کے کلام ان کی سیرت میں اگر اختلاف ہے، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں، تو اس میں یہی ہم اس کے ایکسپلین کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ بھائی ایکسپلین کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. آپ یہ بھائی ان کے کردار میں، ان کے اقوال افعال میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تضادات آپ پائیں گے. وہ صرف جس کے کردار اور تعداد افعال اور اقوال میں تضاد نہیں ہے وہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے. آپ کے علماء اگر وہ کہتے کچھ اور ہیں کبھی کچھ اور کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، خود آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرتا ہوں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وقت سے لے کے اپنے دور تک میں، اپنے دور سے پہلے تک نائب خلیفہ، ہمارے اجماع ہے، ہمیں امت کا ماننا ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے، وہ نائب خلیفہ رہے جن کی رائے مشورے بھائی صاحب آپ یہاں سے آپ کہاں سے کہاں چلے گئے بھائی؟ آپ موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہو نا؟ آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. اب آپ کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ آپ غلطی پر تھے. اور بھائی سب لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ وہ نائب تھے، یہ الگ بات ہے. سوال آپ کا یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، حالانکہ تلوار اٹھانا اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے.
آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں روزہ توڑ کے آپ سور کیوں نہیں کھاتے؟ اور بھائی یہ کوئی مسلمان اس طرح سوال کرتا ہے کہ آپ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اسی طرح آپ کیوں ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم شیعوں سے، کہ ابو بکر کی خلافت کی کیوں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں بنتی بھائی؟ اوے بھائی یہ پہلے کافر بنیں گے پھر ابو بکر کی خلافت ثابت کر سکیں گے، مسلمان رہ کر ابو بکر کی خلافت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کا اجماع میں نے دکھا دیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف قیام کرنا حرام ہے، تو پھر کیوں آتے ہو ادھر اعتراض کرتے ہو؟ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، کبھی اپنے فرقے کے اکابر اور ان کے اجماع پر اعتراض کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں خروج نہیں کیا، پھر اس کو بدل دیتے ہو امیر المومنین سے ان کے نائب تھے۔ اب وہ ابھی آپ کی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، موضوع بدل نہ دو۔ موضوع نہیں بدل رہا میں، آپ مجھے ایک مرتبہ کلیفہ کرنے تو دیجیے، آپ جو ہے مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ چلیں آپ بولیں، اسی موضوع پہ بولیں نا، بولیں آپ اسی موضوع پہ بولیں، موضوع چینج نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نہیں اٹھائیے تو اس سے ہمارا موقف مضبوط ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف پھر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو اس سے آپ کو ان کی خلافت صحیح ثابت تو نہیں ہو سکتا نا، ان کے دیکھو بھائی صاحب، تلوار نہیں اٹھائی تو ہمارا حدیث سے ثابت ہوگا کہ وہ تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے سے، امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے سے ابو بکر کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، عمر کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، عثمان کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، اس کا کافر نہ ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ خلیفہ وقت اگر کافر بھی ہو، اسلام کا تظاہر کرے، جیسے شیطان آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، شیطان انسان کے روپ میں آیا نا، وہ بھی آ جائے تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ پھر ابو بکر اور عمر کے آپ کوئی فضیلت اس سے ثابت نہیں، اور اس کی خلافت کا حقانیت بھی ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کا اجماع ہے، میں نے ابھی دکھا دیا کہ خلیفہ چاہے رضا سے آ جائے چاہے غلبہ سے آ جائے، تلوار کے زور سے آ جائے، ایک دفعہ خلیفہ بن گیا تو اس کی طاعت واجب ہے، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کا اجماع یہ خلیفہ بننے کی شرائط بھی ہیں، خلیفہ راشدہ ہونے کی شرائط بھی ہیں، وہ بھائی اسی وجہ خلیفہ سے یزید کو خلیفہ نہیں تسلیم کیا جاتا، اسی وجہ سے حضرت علی پہ وہ چیز ختم کر دی ہے۔ شرائط جو بھی ہے، خلیفہ اگر فاجر اور فاسق بھی ہو نا، فاجر و فاسق بھی ہو تو اس کی طاعت واجب ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ لذا ابو بکر اور عمر اور عثمان کے خلاف امیر المومنین علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھایا ہے تو آپ کبھی استدلال نہیں کر سکتے، تو لذا ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے غلبہ فراڈ کے ذریعے سے خلیفہ بنے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہی ہے کہ فراڈ کے زور سے، فراڈ سے بھی جو خلیفہ بنے نا، فراڈ سے وہ جھوٹ سے اور شیطنت سے جو بھی خلیفہ بنے وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے، اس کی خلافت بھائی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں بھائی حضرت میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کسی کو غاضب کہہ رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتے جائیں، تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ اس میں آپ کی کہاں پہ بات، کہاں سے آپ اجتہاد کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے مسلک کی کتابوں سے ریلیٹ کر رہی ہو بات۔ آپ اب سوچ لیں میں دوبارہ کیا کہہ رہا ہوں، جب آپ لوگوں نے اجماع کیا ہے نا کہ خلیفہ چاہے رضا سے خلیفہ بنے چاہے غلبہ سے بنے، غلبہ نے تلوار کے زور سے مسلمانوں کو قتل کر کے جو بھی اس کا مخالف ہے، چاہے وہ کتنا متقی ہو، چاہے کتنا فرائض کو انجام دے رہا ہو، اور نہیں یہ شرط آپ نہیں وہ آگے بڑھا رہا ہو۔ یہ دیکھیں بھائی صاحب میں نے آپ کا اجماع دکھا دیا ہے، یہ رسالۃ الی اہل الثغر ہے ابو الحسن عشری کا۔ دیکھو بھائی فرائض کا، یہ جو فرائض کا جو آپ دے رہے ہیں نا وہ بات تقوی، جو انسان فرائض کو انجام دیتا ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس سے با تقوی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ صالح ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں بھائی، وہ آپ کی ضرورت ہے، شیعوں کے مقابلے میں جب آ جاتے ہو نا، وہ وقت اسی وقت شیعوں کے مقابلے میں آٹومیٹکلی بوقت ضرورت ایجاد کی ماں ہے، وہ کیا اسی وقت آپ جھوٹ بناتے جائیں، وہ آپ کی جھوٹ ہے، وإلا اس کے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيء من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر۔ فاجر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرائض کو انجام نہیں دیتا، جار و عدل، چاہے وہ جائر ہو چاہے عادل ہو، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب؟ آپ سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ، گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پیغمبر کی سنت کو تم نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، شیعوں کے ضد میں بات بہت واضح ہے، چلو بولو۔ خلیفہ و خلافت راشدہ، خلفائے راشدین، یہ دونوں ہمارے یہاں خلفاء پہلے شرعیت ثابت کرو نا ان کی خلافت کی، پھر کہہ دو خلیفہ راشد ہے۔ اور نام رکھنے سے، اور بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام رکھا ہے آپ نے؟
वकार नाम है मेरा। और कोई वकार नाम रखने से वो बावकार बन जाता है? कोई वकार नाम रखने से बावकार बन जाता है? तुमने नाम रखा इनका खलीफा राशिदा, और भाई पहले उनके खिलाफ उनकी, फिर हमारे सवाल का जवाब दे दो। आपके उलमा आते क्यों नहीं? कहते हैं उनका इस्लाम साबित करो। राशिदा तो दूर की बात है ना, ये साहिब हिदायत है। और क्यों उनके, हम कहते हैं ना उनके किरदार में हम दिखाते हैं कि अबू बकर नहीं है, क्या उमर नहीं है, ये कैसे राशिद आदमी से कैसे सादर हो सकता है? क्यों उसका जवाब नहीं दे सकते? अगर चलिए खिलाफत राशिदा, भाई कहां पैगंबर ने फरमाया कि खलीफा राशिद है? ये कोई हदीस थोड़ी है कि अबू बकर कोई खिलाफत, तुमने नाम चोरी किया ना, नाम चोरी किया, खिलाफत राशिदा नाम रख दिया, उससे वो राशिद नहीं बनता। सबर, मैं 2 मिनट बोलूं, आपने दिए थे 2 मिनट मुझे, मैंने बात नहीं करी है और आप बोल गए बीच में। जिस तरह से मुस्लिम शरीफ की रिवायत आपने पेश करी है कि खिलाफत खलीफा फाजिर हो, फासिक हो, उसकी इत्तिबा की जाएगी, उसी तरह से मुस्लिम शरीफ में ही और बुखारी शरीफ में ही यही लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद 30 साल की खिलाफत राशिदा होगी मेरे बाद। बिल्कुल, वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, उनकी हयात शरीफ पैगंबर के साथ बाद वो 30 साल जिंदा रहे। आपको याद होना चाहिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सन 10, सन 11, उनकी वफात सन 40, 30 साल के बाद वो शहीद हो गए। 30 साल, ये खिलाफत राशिदा है। वो पीरियड किसका था? पीरियड अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का था। वो खलीफा राशिद जिनकी खिलाफत अल्लाह और रसूल की जानिब से है। खिलाफत अल्लाह और रसूल जिसकी है ना, वो भाई जिसकी खिलाफत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है, वो कौन है? अली खलीफती फी कुल्लि मुमिन मिन बादी। वो खलीफा, वो राशिद 30 साल रहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हजरत हम भी तो वही फरमा रहे हैं, अब सुन ही नहीं रहे हैं बात हमारी। देखो आपसे बोल रहे हैं 2 मिनट दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे। असल बात यह है कि आपने जो बात अभी बोली कि हुजूर के विसाल से लेके हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल तक का दौर, हाँ, इसका अबू बकर उमर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अबू बकर उमर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो अस्सुन्नह अबी बकर बिन आसिम जुज़ अव्वल चाप दार सुमैयी नशर, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। और भाई हारून के होते हुए कोई उम्मती इमाम बन सकता है? और मगर ये कि वो काफिर हो, यानी वो अल्लाह ना अल्लाह को मानता हो, ना मूसा को मानता हो, ना मूसा की शरीयत को मानता हो अलैहिस्सलाम। हारून के होते हुए कोई खलीफा बन सकता है? हारून के होते हुए भी आप देखो, किसी को हारून का इमाम बनाते हो, सिवाय मूसा के किसी को हारून का इमाम बनाना, ये खुद कुफ्र है। आप मुसलमान बनकर इधर शियों से गुफ्तगू नहीं कर सकते, पहले काफिर बने फिर आके शियों पे इतराज करें। अंत ये तो बुखारी मुस्लिम है ना, अंत खलीफा अंत मिन्नी, एक मिनट अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून इल्ला अन्नका लस्त नबिय्यन व अंत खलीफती फी कुल्लि मुमिन मिन बादी। ये खलीफा, ये खिलाफत राशिदा है। 30 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जिंदा थे, ये खिलाफत राशिदा। खलीफा एक ही। यही बात, एक सेकंड, अब आप मुझे 5 मिनट दीजिएगा और बाय मेहरबानी आप मुझे बोलने दीजिएगा। भले ही आपको लगे मैं ये बात नहीं डिलीट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को साफ करना चाहता हूँ। नंबर 1, अभी आपने बोला था, जब बात हमारी शुरू हुई थी कि हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत थी कि वो खलीफा जो आएंगे कौन होंगे, उनका तुम दौर पाओगे, ये उसमें नहीं था। लेकिन आपका इज्तिहाद से मुराद ये भी हो सकता है जो आपके नजदीक है, हम इसे नहीं मानते। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने दूसरी बात क्लियर करी कि हुजूर के विसाल से लेके हजरत अली के विसाल तक का दौर खिलाफत राशिदा का है। लीडिंग पर्सनैलिटी इस जमाने में कौन है? पूरी उम्मत जानती है, जिसकी खिलाफत शरई है भाई, जिसकी खिलाफत गैर शरई है, वो खलीफा है ही नहीं ताकि वो खलीफा राशिद हो, ठीक है। जिसकी खिलाफत शरई नहीं है वो तो वही है, शैतान इंसान की सूरत में आया है ना। पहले आप उसकी खिलाफत साबित करें, खिलाफत की दलील लाएं, फिर बात करेंगे कि खलीफा राशिद है या नहीं है। देखिए हजरत, 10 लोगों में से 2 के नहीं बोल देने से शायद झूठ नहीं हो जाता। अक्सरियत मानती है, गैर मुस्लिम मानते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सरियत, बनी इसराइल की अक्सरियत ने बछड़े की इबादत किया, ठीक है ना, बछड़ा अल्लाह बन गया। ये उम्मत पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ततबउन सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िरा। तुम बिल्कुल यहूद के नक्श कदम पे चलोगे, मुंह ब मुंह, कदम ब कदम। इस उम्मत ने बछड़े की इबादत किया। हारून के मुकाबले में बछड़ा कौन है? यहां पर हारून के मुकाबले में इस उम्मत में बछड़ा कौन है? सामरी कौन है? बछड़ा और सामरी को पहचानते हैं, शिया बखूबी पहचानते हैं कि बछड़ा कौन है, सामरी कौन है। अच्छा ठीक है भाई, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, एक लफ्ज गलत बोला तो अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ वो वर्ड पकड़ लीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। पकड़ते हैं ना, पकड़ते हैं तो फिर आप कहते हैं कि मुझे बात करने नहीं दिया ना।
آپ دیکھو، آپ مسلمان بن کر سچ کہہ کے ادھر شیعوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے. چلیں بات کریں بھائی. شیعوں پہ اعتراض نہیں ہے. چلیں شیعوں پہ اعتراض نہیں. میں نے آپ کو ٹائمر لگا دیا، آپ بات کریں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک سیکنڈ آپ پھر سے لگا دیجیے، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا نیٹ. کیا ہو گیا؟ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اسٹارٹ کر دیجیے. کر دیا ہے بھائی. 19 ہو گئے. بات کر شروع کرو نا بھائی. اللہ یاری صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آپ نے جو بولا ہے، جو لفظ بولا ہے ان کے تعلق سے کہ وہ غاضب تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے احادیث کا ذخیرہ ہے، مسلم شریف سے لے کے بخاری شریف سے صحاح ستہ میں تمام کتب کے اندر، کہ میرا یار، میرا دوست ابو بکر صدیق. ٹھیک، ابو بکر صدیق غار کے یار، جنہوں نے حضور کا ساتھ اس وقت میں دیا جس وقت میں ہجرت میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. ہجرت آپ نے کس کے ساتھ کری؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سسر حضور کے ہیں، وہ ان کے داماد ہیں، اور آپ کی ہی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ 10 تعالیٰ سسر اور بھی تھے نا، 10-15 بلکہ سسر اور بھی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات کریں آپ دیکھیں بھائی، انسان منافق کے ساتھ بھی سفر کر سکتا ہے. نہیں، حضور کی شان نہیں ہے ایسی کہ حضور نے اپنے یار و مددگار منافقوں کو بنا کے رکھیں. وہ الگ بات ہے کہ منافقوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے تھے، اکثر منافق تھے مدینے میں. ارے میرے بھائی مدینے میں رہتے تھے، لیکن ان کی شان نہیں ہے کہ وہ منافقوں کو چلے بھائی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو ایک شخص پیغمبر کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ بعد میں منافق نہیں بن سکتا. میرا ٹائم لگا ہوا ہے، مجھے بولنے دیجیے. بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنے زندگی کے اندر قائم مقام کر دیا، مسجد نبوی کے اندر آپ نے اپنے امامت میں ان کو شامل کر دیا، یہاں تک کہ حضور نے حجرے سے دیکھا، حضور مطمئن ہوگا کہ امت اس شخص پہ ایک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، وہ بھی ہماری انہی کتابوں سے، جس کتاب کا جھوٹ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے وجہ سے کہا کہ امت ہو جائے گی. یہ بھی کوئی حدیث نہیں، آپ کی جھوٹ ہے. آپ نے راحت کی سانس لی. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا تم نماز پڑھو، پر ادھر سے دیکھا ہے کہ امت انشاءاللہ اس کو قبول کر دے گی. ایسی کوئی نہیں. اگر پیغمبر نے کہا نا کہ امت اس کو قبول کر دے گی تو یہ حدیث ہی جھوٹ ہے. پھر پیغمبر کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، سعد بن عبادہ نے قبول، شیعوں نے آج تک اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. خود عمر نے کہا بیعت ابی بکر کانت فلتا، بیعت کو ابو بکر کی بیعت غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بھائی صاحب آپ جھوٹ نہ بولیں نا، سچ بولیں بھائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات، جو صحیح بات میں نے آپ کی کتاب سے دیکھا ہے اس کی تصدیق نہیں کر رہے، اپنے سے جھوٹ بنا کے وہ نسبت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ کا ٹائم جب آئے تو آپ بولیے گا. میرے 3 منٹ خراب ہو چکے ہیں اس میں. آپ سچ بولیں نا. تو حضرت آپ کلیئر کر دیجیے گا، ایسے تو میں بھی پکڑ سکتا ہوں. کلیئر کر رہا ہوں نا، تو کلیئر کر. آپ کوئی عالم تھوڑی ہیں، آپ سے شرائط مناظرت طے ہو چکا ہے. آپ تو چشمہ لگا کے ادھر آ گئے ہیں، اور آپ کو تو بوقت ضرورت جھوٹ بنانے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ٹائمر لگا دیا تو بات کریں، بسم اللہ کریں، جھوٹ نہ بولیں بس. آپ دیکھیے بات وہی ہے نا کہ آپ بولنے دیں تو میں بولتا رہوں، آپ بیچ میں بول دیں گے. بسم اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال کی دور خلافت کے اندر کوئی کہیں اختلاف نہیں ملتا ہے کہ ان کی خلافت میں کسی نے نا اتفاقی ظاہر کری ہو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، زہرا سلام اللہ کون تھی وہ؟ دکھائیے کہاں لکھا ہے، اور سند بتائیے کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، سعد بن عبادہ کون تھا؟ سعد ابن عبادہ کو آپ مانتے ہیں صحابی؟ بالکل صحابی تھا، کون نہیں مانتا صحابی نہیں تھا. بالکل صحابی. پھر تھا کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر بولیے صحابی تھے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ جنتی لوگوں میں تھے. صحابی تھے. اس نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا کہ آخر تک بیعت بھی نہیں کیا. اسی لیے مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے، اور شام میں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، کب کرا گیا اسیسینیٹ یہ بھی دیکھ لیجئے گا. عمر کے حکم سے کرایا گیا. عمر کے حکم سے کرا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرا دیا. سعد کو عمر نے حکم قتل کرایا نا. مجھے ابھی کے ابھی یہ بتائیے کہاں لکھا ہے کہ سعد ابن عبادہ نے، یہ ہماری کتاب سے دکھانا پڑے گا.
اور سند کے ساتھ اور غلط ضعیف روایت یا موضوع روایت پیش کری تو پھر میں بولوں گا سیدھے جھوٹ بولنا ہے آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، میں ہم بتا دیں گے جس طرح آپ کے پاس پتہ چل جائے گا. یہ کتاب انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جلد نمبر 1، چاپ دار المعارف کے انصاب الاشراف. انصاب الاشراف کا درجہ کیا ہے سنیوں کے نزدیک؟ بہترین، تاریخ کے بہترین کتابوں میں سے، تاریخ کے بہترین کتابوں، تاریخ بالکل تاریخ حدیث کے برابر نہیں ہے. تاریخ کے برابر، تاریخ حدیث تو ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب پیغمبر کے وفات کے بعد سعد کے ساتھ کیا ہوا، کس نے قتل کیا، تو تاریخ میں آ جائے گا. غلط دونوں ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح اور غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے اپنی کتابوں سے میں نقل کر رہا ہوں. آپ خبر بالکل تاریخی باتیں غلط ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سن لو نا بھائی، سن لو بھائی، آپ نے ایک سوال کیا تو جواب لے لو. اچھا، یہ سعد بن عبادہ ہے. سعد بن عبادہ وكان نقيبا سيدا جوادا ومات بحوران فجأة لسنة مضت من خلافة عمر. عمر کے خلافت کے 1 سال کے بعد یہ حوران مصر میں اچانک مر گیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے ابو بکر سے بیعت نہیں کیا. فوجه إليه رجلا يأخذ عليه البيع وهو بحوران من أرض الشام. وہ بحوران میں تھا، اس نے بیعت نہیں کیا. فأباه فرماه فقتله. ٹیکنیکل ورڈ ہے کہا جاتا ہے یعنی مشہور ہے، مشہور ہے. ٹھیک ہے نا، مشہور ہے. ہاں، اس بہرحال بیعت سے امتناع کیا ہے، بخاری میں موجود ہے. بیعت سے امتناع کیا ہے بخاری. آپ کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کے کوئی مخالف نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو بخاری میں موجود ہے. اب یہاں پر اس کے قتل کی بات ہو رہی ہے. قتل کی بات یہ مشہورات میں سے. اب دیکھیں عمر جب کسی کو بیچتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیوقوف تھوڑی ہے، لوگوں کے سامنے بھائی شہادت دے کے آ کے جا کے وہاں پہ اساسینیٹ کر دو سعد بن عبادہ کو، وہ چپ کیسے کرے گا نا. تو لازمی بات ہے ہر چیز کے قتل. اور بھائی سن لو، پلیز سن لو، کہا جاتا ہے نا کہ ابو بہر پھر وفیہ یروى هذا الشعر فرماه فقتله. اس نے بیعت کو، عمر سے بیعت نہیں کیا تو اس کو مار کے اس عمر کے ایلچی نے اس کو قتل کیا. اچھا، اگلا جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اگلا جو حدیث ہے وہ بھی اسی عبارت کے ساتھ ہے کہ اس کو عمر کے ایلچی نے قتل کیا تھا حورا شام میں. سند پڑھی یہ حدثني روح بن المؤمن حدثني علي بن المدائني. آپ کو پتہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے نا کہ میرے لیے میڈیکل میڈیسن کی کوئی کتاب پڑھ لو. جب پتہ ہی نہیں ہے تجھے کیا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ عن عمرو بن دینار عن ابی صالح ان سعد بن عبادہ خرج الى الشام فقتل بها. اگلا جو ہے یہ سند کے ساتھ ہے. عن الکلبی وغیرهما. ابھی مخناف کلبی اور دوسرے مورخین نے روایت کیا ہے سعد بن عبادہ لم یبایع ابا بکر، اس نے ابو بکر کے ساتھ، یہ دیکھو یہ سند کا یہ کہا گیا نہیں ہے، یہ تیسری حدیث ہے جو میں دکھا رہا ہوں. اچھا، وخرج الى الشام فبعث عمر رجلا وقال ادعه الى البيع واختله. کہا کہ تو اس کو جاؤ شام چلے جاؤ، سعد سے بیعت لے لو اور اس کے ساتھ جو ہے دھوکے کر لینا. وَإِنْ أَبَى فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِ. اگر وہ بیعت نہ کرے تو اس کو قتل کر. پھر اس میں یہی ہے کہ یہ شخص آیا، اس نے کہا بیعت کرو میرے ساتھ، اس نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. فَإِنِّي أُقَاتِلُكَ، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا بیعت نہیں کرو گے. قال وَإِنْ قَاتَلْتَنِي، اس نے کہا قتل کرنا ہے کر لو، میں بیعت نہیں کرنا. بھلی فَرَمَاهُ بِسَامٍ فَقَتَلَ، پھر اس نے اس تیر سے مار کے اس کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہ 3 اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا، اوکے. کہاں تاریخ سے دکھایا ہے، وہ حدیث بتا رہے ہیں. وہ حدیث وہ پیغمبر کی حدیث تھوڑی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے وفات کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو اختلافی مسائل ہیں تاریخ حل نہیں کریں گی، خبریں حل نہیں کر سکتی. ثابت کر دیا دن حل ہوگا. ہاں، بس اب آپ جو ہے نا اپنے کسی مولوی صاحب کو لے کے آنا. ٹھیک ہے نا، کسی مولوی صاحب کو لے کے آپ مولوی صاحب کی ضرورت ہے یہاں پہ. مولوی صاحب سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. آپ جو ہیں، آپ کی تاریخ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے، لکھ کیا رہا ہے لکھنے والا، وہ ہماری دلیل تھوڑی بنے گا کہ حسن اللہ یاری کیا ہے. حسن اللہ یاری کی شخصیت خود بتائے گی کہ وہ کیا ہے. آپ نے کیا صفت ہے آپ کے اندر، وہ بتائے گی آپ کی صفت. میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں، میں تو برا آدمی، میں نے کبھی کہا میں اچھا آدمی ہوں. میں تو اچھے تو آپ ہیں نا. نہیں، صبر 2 منٹ دیجیے مجھے. حسن اللہ یاری صاحب، یہ کون سی دلیل ہوتی ہے کہ جو شخص لکھ گیا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، جس کے بارے میں لکھ رہا ہے، لکھنے والے کی سچائی کا پیمانہ کیا لیا جائے گا. اس نے لکھ دیا تو ہم نے مان لیا،
یہ کیا قرآن میں بنا لیا آپ نے، اس کو حدیث بنا لیا تاریخ کی کتاب کو؟ تاریخ ایک خبر ہے جو کیا رہا اخبار کی ہے شکل مجھے میں ہے۔ اب پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سیریسلی بات کر رہا ہوں بھائی میں آپ سے، اور بھائی تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کنفیوز ہو گئے، تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ تاریخ کی کنفیوز ہو حیثیت کیا ہے؟ تاریخ کی حیثیت وہی آپ دوبارہ اسکول چلے جائیں نا، ہائی اسکول چلے جائیں، میٹرک دوبارہ کر لو، پتہ چلے گا تاریخ کی حیثیت کیا۔ اوکے بھائی، تاریخ کی حیثیت کیا۔